دیا جو کرنٹ سچویشن ہے ملکی صورتحال اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو جس طرح جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ جس طرح پریس کانفرنسیں ہوتی تھی اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، اب پہلے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے، پھر تائید کرندے، اور اب تو یہ صورتحال ہے کہ جو ہائی کورٹس میں لوگ آج جانے کی کوشش کی ہے، آج ان کو بھی روک دیا گیا، ہائی کورٹس میں وہ ٹریبونل میں نہیں جا سکے. اس ساری صورتحال کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ صرف رپورٹس کی حد تک، یا جب سارا معاملہ ہو جائے گا، جب جس طرح آپ نے کہا ڈمی الیکشن بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد ان رپورٹس کا پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ کوئی عملی اقدامات کریں گے؟ لوگوں سے ملیں، کیونکہ ہم ہیومن رائٹس کا آپ کا مینڈیٹ ہے، سیاسی لوگوں سے ملنا ہے، جن سے ملنا ہے ان سے ملیں گے تاکہ اس کا تدارک ہو اور قوم کو حقیقی جمہوریت جو ہے وہ ملے. رائٹس کمیشن آف پاکستان نے الیکشنز کی مانیٹرنگ کی ہے. ہمارا الیکشن سیل اس وقت فعال ہے. ہم یہ معاملات اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے ہماری جو رپورٹس ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں پڑھی جاتی یا دیکھی نہیں جاتی، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ ان کو ایک ویلیو دی جاتی ہے، ایک ان کا ویٹ ہے. اور ہم ایک مانیٹرنگ باڈی ضرور ہیں مگر ایک رائٹس باڈی بھی ہے. اور ہمارے جو کاؤنسل ممبرز ہیں وہ اپنی فیلڈ کے اندر خود انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں وہ مانے جانے کارکن ہیں. مگر جو ایچ آر سی پی ہے وہ ایک سیاسی جماعت تو نہیں ہے، وہ ایک آواز اٹھانے کی ایک آپ سمجھ لیں ایک آرگنائزیشن ہے، ایک نیٹ ورک ہے، اس کا ایک سٹیچر ہے. اور وہ سٹیچر ابھی سے نہیں آیا، کئی دہائیوں سے انہوں نے کریڈیبلٹی کی وجہ سے بڑھا ہے. تو جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا بیرومیٹر ہے اس کے اندر ایچ آر سی پی کی آواز کافی بلند ہے. اور میرا یہ خیال ہے اور میں ارج کرتی ہوں کہ ریاست پاکستان بھی اس کو دیکھے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے. اور پاکستان کی جو مختلف ادارے ہیں جو الیکشنز کو دیکھیں گے اور یہ جج کریں گے کہ کیا یہ فری اور فیئر تھے، وہ بھی ہماری رپورٹ کو بڑی سنجیدگی سے لیں گے، کیونکہ ہم جا کے فیلڈ کے اندر اپنے جو آبزرورز ہیں ان کو بھی بھیجا کرتے ہیں. اور ابھی سے ہمارا جو آبزرویشن کا مشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی یہاں پہ کہ آپ نے نامینیشن پیپرز کا ذکر کیا. سیاستدانوں کے اوپر قدغنیں تو ہیں مگر عوام کے اوپر بھی بہت ساری قدغنیں ہیں. عوام جو ہے وہ اپنی بات سامنے رکھنا چاہتی ہے، چاہے وہ بلوچ خواتین ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں. اور اس کے اندر آپ سیکشن 144 امپوز کر کے کیوں لوگوں کو جو ہے ان کی زبان بندی کرنا چاہ رہے ہیں؟ الیکشنز کا جو ایک مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عوام اپنے لوگوں کو، اپنے نمائندوں کو اپنے مسئلے بتائے، مگر آپ نے ان کی زبان بندی کر کے اور سیکشن 144 ان کے اوپر امپوز کر کے ان کی زبان بندی کر دی ہے. اور الیکشنز کے اندر جو آپ فیلڈ ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے الیکشنز کا وہ آپ نے ختم کر دیا، اور یہ جمہوریت کو کمزور کرے گا، یہ جمہوریت کو مضبوط نہیں کرے گا. اور ہمارا خدشہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی اس کے اوپر سوالیہ نشان رہے گا. اور اگر آپ الیکشنز کی ساکھ کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہیں چاہتے تو پھر آپ کو یہ الیکشنز جو اب بچے کچے رہ گئے ہیں اس کے اندر آپ کو شفافیت لانی ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک بہت